کچن میں سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ مریم کچن میں گئی اور جو اس نے دیکھا، ایک عورت واضح طور پہ کھڑی تھی، چہرہ جلا ہوا، آنکھیں کے گرد سیاہ ہلکے، بال گیلے۔ وہ سیدھا مریم کو دیکھ رہی تھی، لمبے لمبے ناخن۔ تم نے میرا بچہ دیکھا ہے؟ مریم کے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ اگلے ہی لمحے وہ عورت غائب ہو گئی۔ سلام دوستو، ہارر نائٹ وتھ جنید میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کراچی کے علاقے شادمان ٹاؤن کے 15 فورس کی ہے۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ شادمان ٹاؤن کی ایک پرانی گلی، جہاں دن میں بھی سورج پوری طرح زمین تک نہیں پہنچتا تھا۔ اس گلی کے آخری کونے پہ ایک گھر تھا، 2 منزلہ پرانا، دیواروں پہ نمی کے داغ، کھڑکیاں جن پہ ہمیشہ پردے گرے رہتے ہیں۔ یہ گھر کئی سالوں سے خالی تھا، لوگ اسے بند گھر کہتے تھے۔ فہد نے جب یہ گھر دیکھا تو صرف اسے ایک چیز نظر آئی، موقع۔ اتنی بڑی پراپرٹی اور وہ بھی آدھی قیمت میں، یہ تو لاٹری ہے، اس نے خوشی سے سوچا۔ پراپرٹی ڈیلر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ اس نے چابی اس کے حوالے کی، ضروری کاغذات نپٹائے اور فہد کو مکان کا قبضہ دے دیا۔ دوسرے دن فہد اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی اور بچہ، ٹوٹل 3 افراد۔ اس نے گھر کی چابی جیسے ہی دروازے میں گھمائی، ایک بھاری سی آواز آئی۔ جیسے کوئی اندر سے دروازہ چھوڑ رہا ہو۔ اس کی بیوی مریم رک گئی۔ تم نے سنا؟ فہد نے دروازہ کھولا اور بولا، پرانا گھر ہے، آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اندر قدم رکھتے ہی ٹھنڈی سی ہوا چلی، حالانکہ کھڑکیاں بند تھیں۔ ان کا بیٹا احمد ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اوپر بھاگا، چھت کی طرف، لیکن اس بار وہ جلدی واپس آ گیا اور مریم سے بولا، امی اوپر کوئی ہے؟ مریم کے چہرے پہ سنجیدگی آ گئی۔ کون؟ ایک آنٹی، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ احمد نے کچھ سوچ کے کہا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس ایسے دیکھا جیسے وہ مجھے پہچانتی ہوں۔ پہلی رات سب نارمل تھا۔ اگلی رات 2 بجے کمرے کی چھت پہ ٹھک 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 قدموں کی آواز آنے لگی۔ مریم نے فہد کو اٹھایا۔ فہد نے اوپر جا کے دیکھا، کمرہ خالی۔ اگلی رات پھر ایسے ہی ہوا، لیکن اس بار فرش پہ گیلے پاؤں کے نشان تھے، جیسے کوئی آیا ہو، اور دیواروں کے پاس بھی ہاتھوں کے نشان تھے، جیسے کوئی رینگ کے گیا ہو۔ اگلے دن مریم نے گلی کی ایک پرانی عورت سے بات کی۔ اس عورت نے جیسے ہی گھر کا نمبر سنا، اس کا چہرہ بدل گیا۔ وہ گھر؟ قریب آ کر آہستہ سے بولی، وہاں زینب رہتی تھی، اس کا شوہر نشے میں اسے مارتا تھا۔ ایک رات گھر میں آگ لگ گئی، لوگ کہتے ہیں وہ خود کو بھی نہیں بچا سکی اور اپنے بچے کو بھی۔ مریم نے پوچھا، اس کا بچہ؟ وہ عورت خاموش ہو گئی، پھر بولی، کسی کو نہیں ملا۔ اسی رات احمد نے کہا، امی وہ آنٹی رو رہی ہے، کہتی ہے میرا بچہ کہاں ہے؟ رات 2:20 پہ کچن میں آواز آئی۔ مریم کچن میں گئی اور ایک دم حوالک رہ گئی۔ اس کی جان جیسے اٹک کے رہ گئی، کیونکہ اس بار وہ عورت واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جلا ہوا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، بال گیلے۔ وہ سیدھا مریم کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے میرا بچہ دیکھا ہے؟ مریم کے منہ سے آواز نہیں نکلی۔
اگلے ہی لمحے وہ عورت غائب ہو گئی اور مریم بے ہوش ہو کے وہیں گر گئی۔ اگلی رات وہ تینوں جب سونے کے لیے لیٹے، رات میں اچانک مریم کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا احمد اپنے بستر پہ نہیں تھا، اوپر والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے فوراً فہد کو جگایا اور اس کو بتایا۔ فہد نے پورے گھر میں احمد کو آوازیں دی۔ اوپر گیا تو اوپر والا دروازہ بند تھا، جیسے کسی نے اندر سے کنڈی لگا دی ہو۔ فہد نے دروازہ توڑا، احمد اندر کھڑا تھا، لیکن اس بار وہ جیسے کسی کے زیر اثر تھا۔ امی میں جا رہا ہوں، وہ اکیلی ہے۔ اور اس کے پیچھے زینب کھڑی تھی۔ زینب کے منہ سے آواز نکلی، یہ میرا بچہ ہے۔ اور اچانک احمد بے ہوش ہو کے گر گیا۔ یہ دیکھ کے وہ عورت غائب ہو گئی۔ فہد اور مریم جلدی سے احمد کو اٹھا کے لائے اور نیچے لا کے اپنے کمرے میں لٹایا تو پانی وغیرہ مارنے لگے۔ اس نے اس کی نفس چیک کی تو نفس چل رہی تھی۔ اس نے مریم کو کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ صرف خوف سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ اگلے دن مریم اپنے گھر میں بیٹھی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس کو یاد آیا وہ 2 دن پہلے گلی کی مارکیٹ میں گئی تو وہاں ایک دکان پہ ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ دکاندار نے مریم کو سلام کر کے سامان دیا، بزرگ کو بتایا یہ اس گھر میں رہنے آئے۔ وہ بزرگ اسے غور سے دیکھنے لگ گئے۔ پھر اچانک ان بزرگ نے اس سے کہا، بیٹی تم ایسے گھر میں جا رہی ہو جہاں کوئی تمہیں بلا رہا ہے۔ مریم نے اس بات کو نظر انداز کیا تھا، لیکن کل رات کے واقعے کے بعد سے اب وہ اسی آدمی کو خود ڈھونڈنے لگ گئی۔ گلی کے کونے پہ اسی دکان پہ گئی، دکاندار سے اسی بزرگ کا پوچھا تو دکاندار نے اس کو بیٹھنے کو کہا اور کہا میں شاہ صاحب کو بلا کے لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں شاہ صاحب وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے آتے اس کو بولا، بیٹا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، یہ تھے شاہ صاحب۔ وہ چڑیل نہیں ایک ماں ہے۔ کیا؟ مریم سے سنتے ہی حیران رہ گئی، وہ چڑیل نہیں ہے؟ پھر شاہ صاحب نے اس کو بتایا، اس کا بچہ اسی گھر میں مرا تھا، لیکن اس کی روح کو یہ نہیں پتا تھا جب تک اسے سچ نہیں ملے گا وہ کسی اور بچے کو نہیں چھوڑے گی۔ پھر مریم نے شاہ صاحب سے کہا، آپ چلیں ہمارے گھر میں، دیکھیں ہم بہت پریشان ہیں اور اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب گھر میں آئے اور کچھ پڑھنے لگ گئے۔ وہ پڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، بلند آواز سے پرانی آیات، اور سارے گھر میں گھوم رہے تھے اور سارے گھر کی زمین پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہے تھے جیسے انہیں کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ اچانک انہوں نے ایک کمرے کی زمین پہ ہاتھ رکھا اور زور زور سے پڑھائی کرنے لگ گئے۔ ان کی آنکھیں بند تھی۔ یہی انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں کچھ دفن ہے۔ اتنے میں فہد بھی گھر میں آ گیا۔ مریم نے ساری بات اسے بتائی۔ فہد بھی یہ سن کے پریشان ہو گیا۔ پھر بابا نے اسے دوبارہ کہا، یہاں کچھ دفن ہے۔ فہد نے فرش کھودنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹا سا ڈھانچہ ملا، بچے کی ہڈیاں۔ مریم رو پڑی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو بولا، اس کو فرصت دے کے دفنا دو۔ اور باقاعدہ اس کی نماز جنازہ کر کے وہ دونوں اسے قبرستان میں دفنا کر آ گئے۔ اسی رات 3 بجے ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ دروازے بند تھے۔ اچانک کھڑکھڑاہٹ سی ہونے لگی، دروازے پہ تیزی کے ساتھ دستک ہونے لگی اور زینب ظاہر ہو گئی، پہلے سے زیادہ خطرناک۔ میرا بچہ واپس کرو۔ شاہ صاحب جو اس ٹائم گھر میں ہی رکے ہوئے تھے وہ فوراً اٹھ کر آئے۔ انہوں نے کہا، وہ تمہارا بچہ، ہم نے اسے غسل دے کے دفنا دیا ہے۔ اور قبرستان کے بارے میں بتایا۔ مریم بہت زور سے چیخی۔ اس کی چیخ ایسی تھی جیسے دل کو دہلانے والی چیخیں، اور پھر وہ روتی گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا چہرہ بدل گیا۔ وہ چڑیل نہیں رہی، وہ ماں بن گئی۔ اس نے احمد کو چھوڑا اور اس کو گلے لگایا
پھر اتنے میں فجر کی روشنی شروع ہونے لگی اور وہ غائب ہو گئی۔ گھر میں مکمل خاموشی ہو گئی۔ پہلی بار اس گھر میں سکون ملا۔ فہد، مریم اور احمد محفوظ، اور اس بار کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ مکمل ہوئی۔ کچھ روحیں ڈرونی نہیں ہوتی، وہ صرف سچ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔